بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا دَخَلَتِ الْحَمْزَةُ عَلَى لَا الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ لَمْ يَتَغَيَّرِ الْعَمَلُ أي عَمَلُ لَا أي تَأْثِيرُهَا فِي مَدْخُولِهَا إِعْرَابًا وَبِنَاءً۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لا نفی جنس کے ساتھ کچھ اور احوال عارضہ کا حکم بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لا نفی جنس پر حمزہ داخل ہو جاتا ہے، حمزہ استفہام۔ تو حمزہ استفہام کے آنے کے بعد اس کا لفظی اور معنوی کیا فرق پڑے گا، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو لفظی عمل ہے، مطلب کہاں پر وہ معرب بنا رہا تھا، کہاں پر مبنی، اس میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حمزہ استفہام کے آنے کے بعد جہاں پہلے وہ معرب بنا رہا تھا اب معرب بنائے گا، اور جہاں مبنی بنا رہا تھا اب بھی اسی طرح مبنی بنائے گا، اس لیے کہ کلمات استفہام کے داخل ہونے کی وجہ سے جو اعمال ہوتے ہیں عوامل کے، اس میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ آتے ہیں، استفہام کی صورت بنتی ہے، لیکن استفہام کے ماتحت حیز استفہام میں جو چیزیں عامل کی حیثیت سے جیسے پہلے ہوتی ہیں ویسے ہی بعد میں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَإِذَا دَخَلَتْ الْحَمْزَةُ عَلَى لَا الَّتِي لِنَفْيِ الْجِنْسِ، اور جب حمزہ داخل ہو جائے اس لا پر جو نفی جنس کے لیے ہے، لم یتغیر العمل، تو عمل متغیر نہیں ہوگا، ای عمل لا ای تأثیرها، یعنی لا کا عمل یعنی اس کا تأثیر اس اپنے مدخول میں معرب اور مبنی کے اعتبار سے، جیسے اس کی تأثیر پہلے تھی ویسے ہی اس کی تأثیر اب بھی باقی ہے معرب اور مبنی بنانے میں۔ لأن العامل لا يتغیر عمله، اس لیے کہ عوامل اس کا عمل متغیر نہیں ہوتا، لدخول کلمۃ الاستفہام، کلمہ استفہام کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ معنوی اعتبار سے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑنا، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ معناہا اما الاستفہام و اما العرض و اما التمنی، کہ جو اس کا معنی ہے یا تو اپنے حقیقی معنی میں ہوگا، یعنی اس کا معنی حمزہ استفہام کے آنے کی وجہ سے اب استفہام کا والا ہی ہوگا۔ حمزہ جو آیا ہے وہ کون سا آیا ہے؟ استفہام والا ہی آیا ہے، تو جب یہ حمزہ اور لا آپس میں ملیں گے تو اب بھی اس کا معنی کیا ہوگا؟ یا تو وہی حقیقت والا استفہام کی ہی صورت ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ عرض اور تمنی کی شکل جو ہے وہ بن جائے گی۔ اب اس پر یہ ہے کہ جو عرض اور تمنی والی شکل ہوتی ہے وہ بھی استفہام کی صورت میں آتے ہیں، جب حمزہ کی شکل میں عرض ہو، حمزہ کی شکل میں تمنی ہو، تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی استفہام ہے۔ تو اب تینوں ہی استفہام ہے، تو پھر استفہام کو الگ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تمنی اور جو ہے وہ عرض، تو فرماتے ہیں کہ جی حقیقتاً اور مجازاً کا فرق پڑ جائے گا۔ استفہام جو پہلی صورت ہے وہ حقیقتاً استفہام ہے، یعنی جس میں تمنی اور عرض اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، استفہام من حیث الاستفہام ہی وہ ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عرض اور تمنی ہے، تو بے شک اس میں استفہام والا معنی تو ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ استفہام نہیں ہوتا، بلکہ وہ تمنی اور عرض کی شکل ہوتی ہے، وہاں مجازاً استفہام والا معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ معناہا، یعنی اس حمزہ کا معنی جو کہ داخل ہے اس لا پر جو کہ جنس کی نفی کے لیے ہے، اب اس حمزہ کا معنی اپنا رہے گا یا نہیں رہے گا، تو فرماتے ہیں کہ اما الاستفہام، یا تو کیا ہوگا؟ اب وہ استفہام حقیقی ہوگا، جیسے الا رجل فی الدار مستفہما، سوال کرتے ہوئے، پوچھتے ہوئے، یہی استفہام کا حقیقی معنی ہے کہ ہم کسی سے کچھ پوچھتے ہیں، کچھ سوال کرتے ہیں، تو پھر استفہام والا معنی ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقتاً یا تو حمزہ کا معنی اپنی حقیقت پر برقرار رہے گا، وَإِمَّا الْعَرْضُ، یا پھر کیا ہوگا؟ اس کا معنی عرض والا ہو جائے گا، جیسے الا نزول عندی، کیا ہمارے پاس آنا نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اگلے کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس آؤ، اس کو نرمی سے محبت سے یہ بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیں، تو اس کے لیے انداز ہم نے کیا اختیار کیا؟
الا نزول عندی، کیا ہمارے پاس آنا نہیں ہے؟ تو یہاں پر پوچھنا نہیں سوال، یہاں پر پوچھنا نہیں ہے، حقیقت میں استفہام نہیں ہے، بلکہ اس کو پیار سے محبت سے اس انداز سے اس کو بتانا مقصود ہے کہ ہمارے پاس آؤ۔ تو یہ عرض کی وضاحت پہلے آپ لوگ پڑھ چکے ہو۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جی صاحبی کتاب نے اپنے قواعد اور ضوابط میں عمومی طور پر علامہ سیبویہ کا اتباع کیا ہے۔ علامہ سیبویہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے اس حوالے سے کوئی بات جو ہے وہ منقول نہیں ہے کہ جی حمزہ لا پر داخل ہو جائے گا تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ عرض والا ہوگا یا استفہام والا ہوگا، اس طرح کی کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ تو ماتن کو بھی کیا چاہیے، جہاں اور قواعد میں ان کا اتباع کرتے ہیں تو یہاں پر بھی کر لیتے، لیکن ماتن نے یہاں پر ایسے نہیں کیا، اس میں کچھ اختلاف ہے درمیان میں، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ولم یذکر سیبوی، امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تذکرہ نہیں کیا ان حال لا فی العرض کحالہ قبل الحمزہ، کہ جی لا، یہ جو الا بن گیا اس میں جو لا ہے یہ عرض میں اس کی حالت ویسے ہی ہے جیسے کہ حمزہ سے پہلے تھا۔ پہلے حمزہ سے پہلے یہ لا نفی جنس کا تھا جو صرف نفی کا معنی دے رہا تھا، اور اپنے مخصوص انداز میں جو ہے وہ اسم اور خبر کے ساتھ اس کا تعلق جڑ گیا تھا۔ اب جو ہے وہ حمزہ آیا تو حمزہ کے آنے کے بعد یہ عرض میں تبدیل ہو گیا، تو اب حمزہ کے آنے سے پہلے یا حمزہ کے آنے کے بعد اس کی جو حالت ہے، ان احوال کے حوالے سے وہ سیبویہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی ذکر نہیں کیا، تو ماتن بھی نہ کرتے ذکر۔ تو فرماتے ہیں ولم یذکر سیبویہ، امام سیبویہ نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ لا کی حالت عرض میں ویسے ہی ہے جیسے حمزہ سے پہلے تھی، بل ذکرہ السیرافی، بلکہ امام سیرافی نے جو ہے اس کو ذکر کیا، اور جزولی اور مصنف نے اس کو ذکر کیا۔ وورد ذالک الاندلسی، اور امام اندلسی نے اس کو ذکر کیا ہے، وارد کیا ہے ان کے اس تذکرہ کو کہ جی انہوں نے اس بات کو ذکر کیا۔ وقال ھذا خطأ، اور امام اندلسی نے ان کو جو ہے وہ ذکر کرنے کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ خطا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے۔ کیا ہے یہ؟ غلطی ہے کہ جی حمزہ آ گیا لا نفی جنس پر، اب لا نفی جنس پر حمزہ آ جانے کے بعد اس کی حالت ویسے ہی ہے جیسے پہلے ہے۔ ہاں ابھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا نا، ماتن نے کیا کہا کہ جی عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی، اس کا عمل ویسے ہی رہے گا حمزہ کے آنے کے بعد جیسے پہلے تھا، رفع نصب جر یا جو بھی ہو اعراب اور بنا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو فرماتے ہیں لأنها اذا كانت عرضا كانت من حروف الافعال، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ عرض بن جائے حمزہ کے آنے کے بعد تو پھر پورا عرض بنے گا، اور جب عرض بنے گا تو پھر یہ حروف افعال میں سے ہو جائے گا۔ حروف افعال سے مراد کون سے حروف ہیں؟ وہ افعال جو لازمی طور پر افعال پر ہی داخل ہوتے ہیں، جیسے ان ہے، لو ہے، حروف تحزیز ہے، لہذا یہ بھی ان حروف میں سے ایک حرف بن جائے گا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ جی پھر اس کے بعد جو اس کا اسم ہوگا، اس کا منصوب ہونا یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ضروری ہو جائے گا، جیسے الا زیدن تکرمہ، الا زیدن۔ اب الا زیدن میں اگر زید جو ہے یہ لا نفی جنس کا کہے، یہ کہہ دے کہ حمزہ استفہام کا ہے، لا نفی جنس کا ہے، تو زید چونکہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، تو پھر معرفہ ہونے کی وجہ سے کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع ہونا چاہیے وجوبی طور پر۔ تو لیکن وہ والے احکامات جاری نہیں ہو رہے، بلکہ اب یہ کیا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جی اب یہ افعال پر ہی داخل ہوتے ہیں، لہذا یہاں فعل محذوف ہوگا، اور جو اس کا مابعد ہوگا وہ اس کی وجہ سے، اس محذوف فعل کی وجہ سے کیا ہوگا؟ یہ منصوب ہوگا۔ یہ انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے۔ تو جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ دیکھیں ولم یذکر سیبویہ، امام سیبویہ نے یہ بات ذکر نہیں کی کہ لا کی جو حالت ہے عرض میں یہ اس حالت کی طرح ہے جو حمزہ سے پہلے ہے، بل ذکرہ السیرافی، بلکہ سیرافی نے اس کو ذکر کیا، جزولی اور مصنف نے ان کا اتباع کیا اپنی کتابوں میں، یہاں پر بھی ذکر کر لیا۔ تو فرماتے ہیں وارد ذالک الانلسی، انلسی نے اس کو تذکرہ، اس کو ذکر کیا، اس کو وارد کیا، اور اس کو ذکر کر لینے کے بعد فرمایا وقال ھذا خطأ، کہ جی یہ جو ہے یہ کہہ دینا کہ لا جو ہے وہ حمزہ کے آنے سے پہلے جیسے تھا اب بھی ویسے ہی ہے،
یہ غلطی ہے۔ اور فرماتے ہیں لِأَنَّهَا إِذَا كَانَتْ عَرْضًا، اس لیے کہ جب حمزہ کے آنے کے بعد یہ عرض بن گیا، كانت من حروف الافعال، تو یہ حروف افعال میں سے ہے، جیسے ان ہے، لو ہے، حروف تحزیز ہے، فیجب انتصاب الاسم بعدها، تو اس کے بعد اسم کا منصوب ہونا واجب ہے، جیسے علی زیدن تکرم۔ تو دو صورتیں ہو گئی، جب حمزہ استفہام کا لا نفی جنس پر داخل ہو جائے تو اب اس حمزہ کا معنی کیا ہوگا، یا تو حقیقتاً استفہام کا ہی ہوگا، یا پھر اب یہ دونوں مل کر کون سا معنی دیں گے، عرض والا معنی جو ہے وہ دیں گے۔ اگلی صورت یہ ذکر کی ہے کہ جی کبھی اس کا معنی کون سا ہو جاتا ہے، تمنی والا ہو جاتا ہے، جیسے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر پانی کی کوئی امید نہیں ہے، وہاں پر یوں کہہ دے الا ماء اشربہ، الا ماء اشربہ، تو لہذا اس صورت کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ الا کس کے معنی میں ہے، اب یہ تمنی کے معنی میں ہو جائے گا، تو فرماتے ہیں کہ یا تمنی ہوگا جیسے الا ماء اشربہ، تو فرماتے ہیں حیث لا یرجی ماء، وہاں پر اب پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا جو ہے وہ جس کی امید کی جاتی ہے، تمنا کے بارے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ تمنا کس کے لیے آتا ہے، جہاں پر امید نہ ہو، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ رجا ہونی چاہیے، تو فرماتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ کے بارے میں ہے جہاں پر کیا ہو، یہ پانی کی ملنے کی کوئی امید نہ ہو، الا ماء اشربہ حیث لا یرجی، وہاں پر جہاں پر کوئی پانی کی امید نہیں کی جاتی۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ جی یہ شاعر کا ایک شعر ہے، الا رجلا جزاہ اللہ خیرا، الا رجلا جزاہ اللہ خیرا، آپ لوگوں نے ابھی متن کے اندر یہ بات ذکر کی کہ لا نفی جنس کا حمزہ کے آنے کے بعد بھی اپنا وہی عمل کرتا ہے جو پہلے کر رہا تھا، اور لا نفی جنس کے اسم کے احوال میں پڑھ لیا کہ جب مفرد نکرہ متصل ہو تو اس وقت مبنی علی ما ینصب ہوتا ہے، تو یہ ایک مثال ہے، الا رجلا، الا رجل، یہ متصل بھی ہے، مفرد بھی ہے، نکرہ بھی ہے، ضابطے کے مطابق لا کے عمل اور تأثیر کو دیکھتے ہوئے یہ کیسے ہونا چاہیے، مبنی بر فتح ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے الا رجلا، کیا ہونا چاہیے، الا رجلا، تو یہاں پر تو یہ ایسے ہے، تو حمزہ کے آنے کی وجہ سے عمل میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، جبکہ آپ کے کہنے کے مطابق حمزہ کے آنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی ایک شاعر کا شعر ہے، اور امام خلیل کے نزدیک یہ اصل میں لا نفی جنس ہے ہی نہیں جس پر حمزہ استفہام کا داخل ہو، بلکہ ان کے نزدیک فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستقل الا حرف تحزیز ہے۔ الا کون سا ہے، یہ حرف تحزیز ہے، تو یہ الا جب حرف تحزیز ہوا تو مطلب یہ حمزہ اور لا نفی جنس کا ہے ہی نہیں، بلکہ یہ ابتداءً ہی یہ حرف تحزیز ہے، اور جب حروف تحزیز ہوا تو ابھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ حروف افعال میں سے ہیں۔ حروف تحزیز کون سے حروف میں سے ہیں، حروف افعال میں سے ہیں، مطلب الا کے بعد رجلاً سے پہلے کوئی فعل محذوف ہے، اور یہ اس فعل کی وجہ سے منصوب ہے، یہاں پر لا کا اپنا کوئی ذاتی اثر نہیں ہو رہا، تو لہٰذا یہ اعتراض والی بات نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ الا رجلاً جزاہ اللہ خیراً فہذہ عند الخلیل، یہ جملہ امام خلیل کے نزدیک یہ جو الا ہے، لیست لا الداخلہ علیہا حرف الاستفہام، یہ وہ لا نہیں ہے جس پر حرف استفہام داخل ہو، ولکنہ حرف موضوع للتحزیز برأسہ، بلکہ یہ وہ حرف ہے جو کہ مستقل طور پر تحزیز کے لیے موضوع ہے، یہ حمزہ استفہام اور لا نفی جنس کا نہیں ہے، بلکہ یہ حروف میں سے الا، اسی طریقے پر جو ہے حلا، لولا، لوما ان میں سے ہے، فکأنہ قال، تو گویا کہ اس نے یوں کہا، الا تروننی رجلا، الا تروننی، یہاں پر جو ہے وہ رؤیت سے فعل محذوف ہے، اور یہ اس کی وجہ سے کیا ہے، منصوب ہے۔ اب یہ الا حلا کے معنی میں ہو جائے گا، الا کس کے معنی میں، حلا کے معنی میں، اللہ حلا، حلا لولا لوما، تو یہ اس کی طرح حلا جو ہے وہ ہو جائے گا، تو وَلِذَلِكَ نُصِبَ ونُوِّنَا، اسی وجہ سے یہ کیا ہو جائے گا، یہ
اس کو جو ہے وہ نصب دیا گیا، تنوین لائی گئی اس کے اوپر، یہ لا نفی جنس کا نہیں ہے بلکہ یہ حرف تہذیب ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ یہاں پر اس کے مابعد میں فعل محذوف ہے رجلاً سے پہلے۔ کیا تم مجھے گمان نہیں کر رہے رجلاً آدمی، کیا تم مجھے گمان کیوں نہیں کر رہے رجلاً آدمی کا۔ جی یہ تو ہو گیا مذہب کن کا، امام خلیل کا، جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ اعلیٰ حرف تہذیب ہے، اس کے بعد فعل محذوف ہے اور یہ اس کے لیے جو ہے وہ منصوب ہے۔ وہی عند یونس، امام یونس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جی یہ جو الا کے اندر لا ہے یہ ہے تو لا نفی جنس ہی، اور یہ حمزہ استفہام کا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بمانت تمنی ہے، اور قیاس تو یہی تھا، قیاس کا تقاضا یہی تھا کہ یوں کہہ لیتے الا رجلا جزاہ اللہ خیراً، لیکن یہاں تنوین جو آئی ہے وہ ضرورت شعری کی وجہ سے آئی ہے، اور یہ آپ لوگ مسئلہ پڑھ چکے ہو، اشعار کے اوزان کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ساری تبدیلیاں کی جاتی ہیں، بہت سارے نحوی قواعد اور جو ہے وہ ضوابط کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، اور اس کی گنجائش بھی ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایسے ہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہی عند یونس، اور یہ جو مسئلہ ہے امام یونس کے نزدیک وہ لا ہے التی دخلت علیہا حرف حمزۃ الاستفہام، جس پر حمزہ استفہام داخل ہے، تمنی کے معنی میں یہ ہو جاتا ہے، فکان القیاس، تو قیاس جو ہے وہ یہی تھا الا رجلا، لیکنہ نوّنہ، لیکن اس کو تنوین دی گئی ہے لضرورت الشعر، ضرورت شعری کی وجہ سے۔ تو یہ ایک مسئلہ پڑھ لیا کہ جی جب لا نفی جنس پر حمزہ داخل ہو جائے استفہام کا تو پھر کیا تبدیلی ہوگی لفظی اور معنوی اعتبار سے، اس کے ضمن میں ایک اعتراض بھی پڑھ لیا۔